بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرنے لگے ہیں نور الایضاح۔ نور الایضاح یہ فقہ کی کتاب ہے اور ان کے مصنف کا نام ہے علامہ حسن بن عمار شرمبلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فقہ لغوی اعتبار سے فقہ کسی چیز کو جاننے اور معلوم کرنے کا نام ہے، یعنی کسی چیز کو جاننا اور معلوم کرنا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اصطلاح فقہا میں احکام شرعیہ فریہ کا جاننا جو اپنے تفصیلی دلائل قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے اخذ کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو ماخذ فقہ یعنی جن چیزوں سے فقہ کو لیا گیا وہ 4 چیزیں ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اور فقہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان جو ہے دونوں سعادتیں یعنی دارین کی سعادتیں، دنیا کی بھی سعادتیں حاصل کر لے اور آخرت کی بھی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اچھا، علم فقہ کا موضوع تو اس علم میں مکلف یعنی عاقل بالغ مسلمان کے فعل یعنی فرض، واجب، حلال، حرام، مستحب، مکروہ اور وغیرہ ان ساری چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی جن چیزوں کا انسان مکلف ہے ان چیزوں کے حوالے سے اس کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ الغرض ہم مختصر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خطبہ ہے، تو خطبے کے ہم عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو لفظ الحمد آیا ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف بیان کرنا، کسی کی خوبی بیان کرنا۔ لفظ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور خاص نام ہے، کسی دوسرے پر کسی صورت میں بھی نہیں بولا جا سکتا۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی صفات کا جامع ہے، اسی لیے اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہی خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں بولا جاتا۔ پھر للہ رب العالمین اور حمد کا لفظی معنی تعریف کرنا، اس پر الف لام داخل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہان میں جو بندہ کہیں پر کسی انسان کی، کسی چیز کی، کسی کی بھی تعریف کرتا ہے، کسی طرح کی بھی تعریف، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ کسی کی بھی تعریف، کسی کو بھی اللہ نے جو دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں جو کسی تعریف کے لائق ہے وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے ہی اس کو اس تعریف کے لائق بنایا ہے۔ اس لیے الحمد کے اوپر الف لام اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ تمام تعریفیں دنیا میں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ والصلاۃ والسلام، تو لفظ صلاۃ یہ باب تفعیل کا اسم مصدر ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ نماز، تسبیح، رحمت، یہ سارے معنی صلاۃ کے ہو سکتے ہیں۔ دعا بھی صلاۃ کا معنی ہے۔ یہاں صلاۃ سے مراد رحمت ہے۔ جب لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت بھیجنا۔ جب انسانوں اور فرشتوں کی طرف منسوب ہو اس سے مراد ہوتا ہے کہ رحمت کی دعا کرنا۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی آپ کو پتہ ہے اس بات پہ کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور حدیث شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس طرح آگے عبارت میں لفظ آیا ہے سلام۔ تو سلام یہ باب تفعیل کا اسم مصدر ہے، اس سے مراد امن اور سلامتی ہے۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب سلام جو ہے بندہ بیٹھ کر اکیلے بھیجے، جمع ہو کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، جس طریقے سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ آگے عبارت میں لفظ محمد کا مطلب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی ہے۔ یہ لفظ محمد باب تفعیل کا اسم مفعول ہے۔ اس کا معنی ہے جس کی تعریف بار بار کی جائے،
جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند کیا گیا ہے، اولین اور آخرین کی زبانوں پر آپ کی تعریف اور توصیف کے نغمے جاری ہوئے، اس وجہ سے آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ محمد رکھا گیا۔ خاتم النبیین، آگے لفظ آیا ہے عبارت کے اندر خاتم النبیین، ویسے اگر بولیں عبارت میں اندر خاتم النبیین ہے، ویسے خاتم النبیین بولیں گے اکیلے، اگر اس کو بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخری نبی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، اور یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ آل، لفظ آل آیا ہے، تو آل سے مراد آپ کی اہل و عیال، آپ کے متعلقین متوسلین، یہاں تک کہ آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے نواسے، ان کی آگے اولاد، یہ سب کے سب آل ہیں۔ الغرض ہر مسلمان مومن مسلمان بھی آپ کی آل ہیں۔ یہاں پر آل سے مراد آپ کی امت اجابت ہے، یعنی آپ کی تمام امت پر کیا ہو، وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین سے مراد آپ کی تمام امت مراد ہے کہ ہر ایک پر کیا ہو، سلامتی نازل ہو۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے نا کہ ہر متقی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ تو اس سے مراد، ہر متقی سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہو، مشرک نہ ہو۔ صحاباتی کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد یہ صحابہ صاحب کی جمع ہے، جس کا معنی ساتھی ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے حضور پر اسلام لائے، مسلمان حضور پر ایمان لائے اور حضور کو دیکھا، حضور کی مجلس اختیار کی، تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو تمام کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو الغرض یہ عبارت کے اندر کچھ الفاظ تھے، اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریف اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ تمام نبیوں کے آخر میں ہیں، جو سب سے آخری نبی ہیں۔ محمد خاتم النبیین جو سب سے آخری، وعلی آلہ طاہرین و صحابتہ اجمعین، اور آپ کی پاکیزہ آل اور تمام صحابہ کرام پر بھی کیا ہو، درود و سلام ہو۔